صبح خیر. آج پاکماں کلیسیا سال کے دوران 27واں اتوار مناتی ہے. آج کا دھیان و گیان تھائی لینڈ سے ریورنڈ فادر انائٹ برنرڈ نے تحریر کیا ہے اور جسے امریکہ سے ترجمہ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں نائم ہیری. آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب اس کا دوسرا باب 18ویں سے 24ویں آیت تک. اس واسطے مرد اپنے باپ اور اپنی ماں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے. آج کی دوسری تلاوت عبرانیوں اس کا دوسرا باب 9 سے 11ویں آیت تک. اس خدا کی قدرت کے موافق جس نے ہمیں بچایا اور اپنے پاک بلاوے سے بلایا، ہمارے اعمال کے موافق نہیں بلکہ اپنے ارادے اور اس فضل کے موافق جو یسوع مسیح میں زمانوں کے وقتوں سے پیشتر ہم کو دیا گیا. آج کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا 10واں باب 2 سے 16ویں آیت تک. لیکن تکوین کی ابتدا سے خدا نے انہیں نر و ناری بنایا. اس واسطے مرد اپنے باپ اور اپنی ماں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے. آج کا پیغام: آئیے ہم عورت کی غلام کی طرح نہیں بلکہ اپنے ایک ساتھی کی طرح عزت کریں. نئی نویلی دلہن کا سسرال اس سے یہ توقع رکھتا تھا کہ وہ تمام کام ان کے خاندان کی روایات کے مطابق کرے، جبکہ یہ تمام چیزیں ایک نئی نویلی دلہن کے لیے نئی تھیں. اب اس نئی دلہن کی نیت بہت صاف تھی اور وہ تمام کام اپنے سسرال کی خواہشات کے مطابق کرتی، جبکہ سسرال والے اس نئی دلہن کے کام اور اس کے بولنے کے انداز سے خوش نہ تھے اور ہر وقت شکایت کرتے رہتے تھے. ایک دن سسرال والوں نے اس نئی دلہن کی اپنے علاقہ کے کاہن سے شکایت کی، مگر کاہن نے اس خاندان کو نصیحت کی کہ وہ اس لڑکی کی عزت کریں اور اسے وقت دیں تاکہ یہ اس نئے خاندان کو سمجھ سکے. اب اس خاندان نے کاہن کی نصیحت پر عمل کیا اور انہیں اس دلہن میں بہت سی مثبت چیزیں نظر آنے لگیں. جیسے ہی اس خاندان نے اپنا رویہ تبدیل کیا تو ان کے گھر میں خوشی لوٹ آئی اور اب یہ تمام خاندان ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگا. کیا ہم اپنے خاندانوں میں عورت اور اس کی طرف سے کیے گئے کام کی عزت کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو آئیے آج ہی کے دن سے ہم اپنے گھر میں عورتوں کو وہ عزت اور احترام دیں جس کی وہ مستحق ہیں. یاد رکھیے، خاندان ایک تحفہ ہے، خاندان ایک نعمت ہے اور اس کی تمام خوشیاں اور اس کے تمام غم ہمارے ہیں اور ہم ہی ان کے ذمہ دار ہیں. اگر آپ کا خاندان خوش نہیں تو یاد رکھیں وہاں پر خدا موجود نہیں. جب بھی آپ افسردہ ہیں تو جان لیجئے کہ آپ کے گھر سے خدا غائب ہو چکا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر خوشیوں کا گہوارہ ہو تو خدا کو کبھی نہ بھولیں. خدا ہمیں کبھی نہیں بھولتا لیکن ہم خدا کو بھول جاتے ہیں. تو آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہم اپنی خاندانی زندگی میں خدا کو مرکزی جگہ دیں گے. آئیے ہم خدا کا شکر ادا کریں اور آج کا سارا دن خداوند کے سپرد کریں. یاد رکھیے، خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے اور امید ہے کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.